السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پلوشہ محمود اور پروگرام نیوز ویوز میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ NTN نیوز کی جانب سے تمام عالم اسلام کو دلی عید الاضحیٰ کی بہت مبارک ہو، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی یہ عید بھی بہت خوشیوں بھری ہوگی، بہت ہی خوبصورت ہوگی۔ اور عید پہ سبھی کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے گھر پہ لوگوں کو انوائٹ کیا جائے، یا آپ کسی کے گھر پہ جا کے گیسٹ بن جائیں اور عید کا مزہ جو ہے وہ دوبالا کیا جائے۔ میں بھی آج ایک بہت ہی اہم شخصیت کے ساتھ موجود ہوں۔ ان کا تعارف کرانے سے پہلے ان کی جو تھوڑی سی خدمات ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، اور کرنٹلی وہ کیا کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں گی۔ جی، پاکستان کے یہ 32ویں وزیر داخلہ رہ چکے ہیں، گورنر سندھ رہ چکے ہیں 23ویں پاکستان کے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ انہوں نے بہت ساری خدمات جو ہے ملٹری کی سائڈ پہ بھی دی ہیں اپنی، اور کس طرح عید گزری سرحد پہ جوانوں کے ساتھ، اگر ان کا ایکسپیرینس کچھ ہوگا وہ بھی ان سے جانیں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معین الدین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کو میں اس پروگرام میں خاص طور پہ ویلکم کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ جی، کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ عید کیسی گزر رہی ہے آپ کی؟ عید اچھی گزر رہی ہے جی، بہترین، ہمیشہ کی طرح۔ صحیح۔ اور میٹھی عید جو ہوتی ہے عید الفطر، جی، وہ ذرا اور ہوتی ہے اسٹائل کی، لیکن یہ جو عید الاضحیٰ ہے اس پہ قربانی چونکہ کرنی ہوتی ہے بالکل، تو کسائی نہیں ملتے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بغیر کا خیال کرنا پڑتا ہے، ہاں، تو اس پہ رہتے ہیں۔ لیکن ہمارا پیٹرن، بلکہ میں سوچ رہا ہوں پچھلے کوئی 30-35 سال سے یہ رہا ہے، جی جب فوج میں تھے جب بھی اور سول میں آ کر بھی، جی، کہ عید کے دن ہم اپنے گھر کے دروازے کھول دیتے ہیں، اینڈ اٹس اے اوپن ہاؤس، اوکے، اینی باڈی کین واک ان، اچھا، ہر کوئی بھی مل سکتا ہے۔ تو یہ پیٹرن 30-35 سال سے قائم نے رکھا ہوا ہے۔ صحیح۔ آج کل بھی یہ ہے، 11 سے 1 تک آج کل ٹائم ہوتا ہے، اچھا، تو بہت لوگ پرانے ملنے آ جاتے ہیں، رشتے دار آ جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، صحیح، تو مصروفیت رہتی ہے، مصروفیت رہتی ہے، صحیح۔ اچھا، آپ سے میں آپ کے عید کی مصروفیات سے پہلے آپ سے آپ کے کریئر کے حوالے سے جاننا چاہوں گی۔ آپ نے اتنے سال پاکستان کے لیے وقف کیے، کیا کیا خدمات پاکستان کے لیے انجام دی، کون کون سے عہدوں پر فائز رہے، اور کیسا رہا اوور آل یہ جرنی اتنے سالوں کی؟ جی، میرا مین کیریئر تو فوج کا ہے، جی، جو میں نے 1960 میں فوج جوائن کی تھی، صحیح، اور 37 سال کا سفر ہے یہ، جو 1997 میں ایز اے کور کمانڈر لاہور جا کے ختم ہوا یہ، صحیح، اور 2 جنگیں 65 کھیم کھرن میں، جو اٹیک تھا پہلا، اس میں شامل تھا راول دستے میں، اور اس کے بعد چند دن کے بعد جب چونڈا میں صورتحال بہت انڈین پریشر آ گیا تو ہمارے بریگیڈ کو حکم ملا کہ وہاں پہنچے، تو مجھے 2 محاذوں پر 65 میں موقع ملا، 71 میں بھی میں آگے فارورڈ لائن میں تھا موجود، ٹھیک، تو 3 سال میرے صومالیہ میں ہیڈ آف ملٹری کنٹینجنٹ کمانڈر رہا ہوں میں، تو فوج میں بھرپور زندگی گزاری، بہت اچھی، اور لیکن فوج میں جو آپ کی پہلی پرائرٹی ہوتی ہے جی، وہ آپ کے یونٹ آف پلٹنر سولجرز ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی، وہ اس لحاظ سے ہے کہ جس طرح فوج میں ہم کو سال میں 1 مہینے کی چھٹی ملتی ہے، جی، وہ بھی اگر کوئی آپ کا کمانڈنگ آفیسر مہربان ہو تو باقی 11 مہینے آپ نے جوانوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، تو ہمارا گھر پھر وہی بن جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ایک دفعہ بینظیر صاحبہ جب تھی پرائم منسٹر جی، شہید، تو انہوں نے گورنر ہاؤس لاہور میں مجھے انوائٹ کیا، اور وہ بتا رہی تھی کہ ہمارے سول میں لوگوں کو ہم پوسٹنگ ٹرانسفر میں بھیجتے ہیں تو وہ بڑے شہروں سے نکلنا نہیں چاہتے، لیکن فوج میں تو لوگ سیاست بھی چلے جاتے ہیں، بالکل، LOC پر بھی چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا میڈم پرائم منسٹر، کل میری شادی کی 25ویں سالگرہ تھی، تو میری بیگم صاحب نے حساب لگایا تو انہوں نے کہا 25 سالوں میں 10 سال آپ مجھ سے دور رہے ہیں۔ او مائی گاڈ، 10 سال، 25 سالوں میں آن اینڈ آف، میں محاذ پر ہوں جی، اور وہ اپنا سیالکوٹ بیٹھی ہوئی ہیں، جی، اور میں لاڑکانہ میں ڈاکوؤں کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، جا کے بعد شکارپور سب ماسٹر میں پیٹر، وہ کوئٹہ میں بچے سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو اس طریقے سے انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا تھا۔ اچھا، خواتین کو یہ شکوے رہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ وقت نہیں گزارا۔ خواتین کے حساب سے اگر بات ہو رہی ہے تو میں آپ کی وائف کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی۔ ابھی میں نے ان سے پوچھا کہ میں چاہ رہی تھی کہ اگر وہ ہمیں جوائن کرتی اس پروگرام میں، تو جناب نے فرمایا کہ ہو نہیں سکتا، تو میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے اتنے سال گزر چکے ہیں۔ ان کے حوالے سے بتائیے گا، جب وہ حیات تھی
آپ کی زندگی میں تھیں، تو عیدیں کیسے گزرتی تھیں؟ ان کے جانے کے بعد کیا کیا فرق آیا عیدوں میں؟ دیکھیے بیگم صاحبہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، آمین۔ بہت ہی منتظم اور بہت ہی پاورفل اپنا پرسنالٹی کی خاتون تھی، اور پاکستان میں رواج یہ ہے، دنیا میں بھی ہے، پاکستان میں زیادہ، کہ ایک خاتون جو ہوتی بیوی وہ اپنے میاں کے عہدے سے پہچانی جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ بھئی جنرل صاحب کی بیوی ہے تو پھر لوگ پذیرائی کریں گے، لیکن شی ان اون رائٹ بائی ہر اون ہارڈ ورک انہوں نے اپنا مقام بنایا تھا ماشاء اللہ، اور ہمیشہ وہ مطلب ویلفیئر کام میں لگی رہی۔ یہ اسکول جو اڈاپٹ کیے ہوئے میں نے 6 اس وقت 3 انہوں نے اڈاپٹ کیے ہوئے تھے، ماشاء اللہ، تو غریب بچوں کو جہیز بنا رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، تو شی واز اے ویری بزی لیڈی اور پازیٹیو وے میں بزی تھی۔ صحیح۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا، انہوں نے صبر شکر کے ساتھ، وہ سمجھتی تھی کہ یہ مجبوریاں ہیں نوکری کی اس کی، تو انہوں نے اس پہ زیادہ شکوہ کبھی نہیں کیا۔ ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان فوج میں میجر ہوتا ہے، جنرل ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اتنی تنخواہ اس کی نہیں ہوتی جی، تو تنگی ترشی میں بھی گزارا کیا، اس پہ بھی کوئی شکوہ نہیں کیا کرتا، صبر شکر کے ساتھ گزارا۔ صبر شکر کے ساتھ۔ اچھا، جہاں اب خواتین میرے خیال سے بحث کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی، ان کو تھوڑی بہت نوک جھونک چاہیے ہوتی ہے۔ جی، اچھا آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ سرحدوں پہ کتنی عیدیں گزریں، اور جوانوں کے ساتھ جب کبھی عید گزاری آپ نے تو وہ جذبہ، وہ کس طرح کا جذبہ ہوتا تھا؟ کیونکہ جو سرحدوں پہ موجود ہیں ہمارے جوان، وہ بھی ایک طرح سے وطن کے لیے قربان ہی ہوتے ہیں، تو کیا اس میں ایک طرح سے اسپرٹ کیا ہوتا تھا؟ دیکھیے یہ 2 جنگیں جو ہیں 65-71 کی، جی، جنگ تو ہوئی ہے ستمبر میں 65 کی، لیکن ہم مارچ میں ہی نکل گئے تھے اپنی بینکوں سے، کھالیاں سے، اپنی پیٹرول لوکیشن پہ چلے گئے تھے۔ صحیح۔ اور جب لڑائی ختم بھی ہو گئی، اس کے بھی سال 2 سال ہم فیلڈ میں ہی پڑے رہے، کیونکہ سیز فائر کے بعد مذاکرات ہندوستان سے، جی، تم اپنی فوج پہلے ہٹاؤ، کہنا تم پہلے ہٹاؤ، تم اسی چھاؤنی میں واپس جاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ صحیح۔ تو ہمارے 2-2-2.5 سال اس طرح گزر رہے تھے۔ 71 کی جنگ کا بھی یہی حال تھا، صحیح، کہ چمنڈا میں جنگ ختم ہوئی پسرور میں، تو ہم 1.5-2 سال وہاں ایک گاؤں تھا ڈسکا کے پاس، وہاں پڑے رہے۔ تو 65 میں تو میں بیچلر تھا، صحیح، لیکن 71 میں جو ہے، لیکن ہاں میں نے 71 کے بعد ہی شادی کی ہے، تو اس وقت فیملی کا خیال نہیں تھا۔ ہماری فیملی تو ہماری جوان ہی تھے، فوجی تھی، تو جب فیلڈ میں آپ پڑے ہوتے ہیں وہاں کرنے کو، والی بال کھیل لی، صحیح، کوئی ان کے ساتھ دوڑ لگا لی، کچھ ٹریننگ کر لی، اسی میں وقت گزرتا ہے، اسی میں گزر جاتا تھا وقت۔ صحیح۔ اچھا، جب آپ نے سرحد پہ جوانوں کے ساتھ جب کوئی عید گزاری یا پھر پاکستان کی خدمت میں مصروف رہے، گھر کتنا یاد آتا تھا؟ کیونکہ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ مخصوص دن ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاریں۔ ایون ہم دیکھتے ہیں جو مزدور بھی کام کر رہے ہوتے ہیں شہروں میں آ کے، وہ بھی اپنے گاؤں کی طرف لوٹتے ہیں، 15-20 دن غائب ہو جاتے ہیں۔ جی جی، تو آپ نے کتنا مس کیا اس ٹائم میں؟ مجھے یاد ہے کہ شکر گڑھ کے پاس ہم 72-73 کی بات ہے جی، کہ عید آئی، تو باقی جو افسر تھے ہمارے، وہ چھٹی وٹی لے کے وہ فیملیز کے ساتھ سیالکوٹ چلے گئے، تو مجھے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ آپ نے زیادہ تر لوگوں کو چھٹی بھیج دی، ابھی آپ یہاں جوانوں کے ساتھ انچارج آپ نہیں رہے۔ اچھا، تو میں نے بیگم صاحب سے کہا آئی ایم سوری، میں نہیں آ سکتا، تو میں نے کہا آپ آ جائیں۔ صحیح۔ تو ہمارے پاس چھوٹی سی گاڑی تھی، اس میں بچوں کو لے کر وہ آ گئیں، 2 بیٹے تھے میرے اس وقت۔ صحیح۔ تو ان کو ہم نے جو کچا وچا ٹینٹ زمین میں کھود کے بنایا ہوتا اس میں رکھا انہیں، اور ٹینٹ جو تھا وہ ایک باتھ روم میں تھا، اور مطلب کہ گاؤں جیسا تھا چھوٹا سا، اس کے پاس جہاں ہمارے تھا، تو وہاں سے ایک چوڑیوں والے جو لے گئے اپنا منگا پہن لو، منگا، بیگم صاحب کو چوڑیاں بھی پہنوائی وہاں پر۔ ارے واہ، ارے واہ، ان کو بہت پسند آئی ہوں گی وہ، مطلب جیسی بھی تھی چوڑیاں، مطلب کہ ہم نے اپنی عید منائی ماشاء اللہ۔ باقی ہماری عید جوانوں کے ساتھ ہوتی ہے، دوپہر کو جو ہوتا ہے بڑا کھانا ہوتا ہے، صحیح، تو ہم وہاں چلے جاتے ہیں، اور پھر واپس اگر بھوک ہو تو پھر دوبارہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ صحیح۔ تو مطلب جوانوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزرتا ہے۔ صحیح۔ اور مطلب کہ ایک دفعہ جب میں سب مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر جیک آباد لاڑکانہ شکارپور تھا بریگیڈیئر، جی، جب بے نظیر صاحبہ شہید
اپنے بھائی شاہ نواز کو لائی تھی بری کرنے کے لیے. آئی ہینڈل دیٹ. اوکے وہ تھا وہاں. صحیح. ویری ٹینس سچویشن. تو میرے باس جنرل وحید کاکڑ تھے. انہوں نے کہا موئن صاحب میرے رئیس صاحبہ تو ابھی کراچی نہیں جا رہی, وہ تو وہیں ٹھہر رہی ہیں, تو آپ عید وہیں گزاریے, گھر نہ آئیے واپس. صحیح. میں نے بیگم صاحب سے پھر کہا کہ آپ آ جائیے لڑکا. پھر وہ آئی. اچھا. اور میں نے کہا وہ بکرا بھی لانے کا جو گھر میں خریدا ہے اس کے وہ بکرا بھی لے آئی. اچھا, زبردست. اور وہاں پر پھر مجھے کسی نے بتایا کہ بھٹو صاحب کا ایک بہت مشہور کبابیہ تھا جن کو بھٹو صاحب بلا کے اپنے گھر میں دعوت ہوتی تھی کسی کی. میں نے کہا اس کو لاؤ, بکرا ذبح کر کے اس سے کباب ٹکے بنواتے ہیں. تو مطلب کہ انسان جہاں بھی رہنا چاہے خوش رہ سکتا ہے. صحیح. وہاں پر بھی تو عید کی خوشیاں جو ہیں فیملی کے ساتھ اس طریقے سے مناتے رہے. دیٹس دا اسپرٹ. مطلب میں ماشاءاللہ بڑی حیران ہو رہی ہوں سن کے کہ عید پہ جہاں پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے گھروں میں اے سی وغیرہ چلا کے, خاص طور پہ ان گرمیوں میں اگر عید آئے تو اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں, مہمانوں کو ویلکم کریں, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہمارے جو سینئر افسران ہیں جو فوج میں تعینات ہیں, صرف وہی نہیں بلکہ ہمارے جو سرحدوں پہ تعینات ہیں فوجی جوان, ان کی جانب سے یہ جذبہ دیکھ کے نا یقین کریں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور بڑا پرسکون دل ہو جاتا ہے کہ اگر ایسے جوان ہمارے ساتھ تعینات ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے افسران ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, تو یقیناً ان کی موجودگی میں ہم لوگ بالکل محفوظ ہیں. سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, عید کے موقع پر بڑا خوشیوں بھرا موقع ہوتا ہے, کس شخصیت کی یا تو آمد کا یا پھر ان کے میسیج یا کال کا انتظار رہتا ہے کہ وہ کریں گے تو عید پوری ہوگی؟ ابھی تو ہمیں تو کسی کا انتظار رہتا نہیں, بچے بھی ہو سکتے ہیں وہ کہ اگر کوئی بچے بھی ساتھ ہی ہیں یہاں پر. صحیح. بیٹے ساتھ رہتے ہیں, بیٹی بھی نزدیک رہتی ہے, لیکن جی تو میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں. صحیح. ٹیلی فون لگا ہوا ہے وہ, اور میں نے کہا نا اوپن ہاؤس ہوتا ہے, مہمانوں سے بھرا ہوتا ہے, کالیں لگاتار آتی رہتی ہیں پاکستان کے مختلف شہروں سے یا باہر کے ملکوں سے, اپنے رشتہ داروں کی, دوستوں کی. صحیح. وہ جواب بھی دیتے جاتے ہیں, ان سے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان سے بات بھی کرتے جاتے ہیں, ان کو انٹرٹین بھی کرتے جاتے ہیں کھانے پینے پر. تو وہ دن بڑا مطلب نماز کے بعد سے جو شروع ہوتے ہیں وہ بند ہی نہیں ہوتے تھے. صحیح. تو یہ سلسلہ رہتا ہے. اچھا, کبھی کسی کا مطلب انتظار, بچے پاس ہیں تو ایسا کوئی ہے ہی نہیں کسی سے رشتہ جو ہوتا ہے کہ یار فلانے کا ٹیلی فون دیا ہے. صحیح. ٹھیک ٹھیک. اچھا, آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ عید پہ جب بچے ہم ہوتے تھے تو ہمیں تو بہت خوشی ہوتی تھی عید کے اگلے دن عید ہے, نئے کپڑے بنانا, چوڑیاں بنانا. لڑکیوں کے لیے تو یہ ہوتی مہندی, چوڑیاں, اور بچوں کو بھی بہت شوق ہوتا ہے. آج کل تو میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو گلاسز کے بڑے شوق ہیں. تو آپ بتائیے گا بچپن میں عید کیسے گزرتی تھی؟ بچپن میں کبھی ضد کر کے کوئی نیا جوڑا بنوایا ہو یا کوئی ایسی چیز لی ہو؟ میرے والد صاحب جو ہے اللہ کو جزا نصیب کرے, آمین, وہ بہت کوئی بڑے افسر یا بڑے کوئی امیر آدمی نہیں تھے. صحیح. متوسط مڈل کلاس خاندان تھا اور بچے بہت تھے, بہن بھائی. عید وید پہ جوڑا بنتا تھا ہمارا. اچھا. باقی یہ تھا کہ سارا سال جو بڑے بھائی کا جو جوڑا ہے وہ چھوٹے بھائی پہنتا تھا, میرے جو اس سے چھوٹا. جی جی. یہ کتابوں کا تھا, ساتھ ساتھ تھی تو 8ویں جماعت والا ہوا تو 7ویں میں ہم نے تو ہمیں کتابیں مل گئی. اس طریقے سے ٹائم گزارتے تھے. اور کوئی عید پر بہت زیادہ وہ کپڑے وپڑوں کا نہ ہم نے, دل تو چاہتا ہے ظاہر ہے کہ جب بچوں کا تو چاہتا ہے دل ڈیفینیٹلی, لیکن ہمارے والدین نے ہماری خواہشیں اس قسم کی پوری کی. صحیح. اپنی گنجائش کے مطابق, اس کے مطابق. صحیح صحیح. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ کوئی ایسا قصہ, کوئی ایسا واقعہ جو آج بھی یاد کر کے ہنسی آتی ہو, چاہے وہ جوانی کا ہو یا بچپنے کا ہو یا پھر آپ کی فیلڈ میں جب آپ موجود تھے تب کا ہو, کوئی ایسا واقعہ جو یاد کر کے آج بھی بہت ہنسی آتی ہے, آپ ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں؟ ایک دفعہ شب برات کا موقع تھا. جی. تو ہم نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ جا کے بازار سے چھوٹی بیٹی جو میری ہے بہت اصرار کر رہی ہے کہ آپ ایک پانی کا سامان منگاؤ, اس کو کچھ پیسے دے کے جا کے لے, اور لال کوٹی سے لے آیا. صحیح. اس میں سب سے مہنگی چیز وہ انار ہوتا ہے نا, بالکل وہ تھا. باقی تو سب سے وہ سستی تھی. تو وہ انار کو آگ لگا رہے, آگ ہی نہیں لگ رہی. صحیح. میں کہ یار جاؤ, اتنا مہنگا انار 50 روپے کا آیا اس وقت دے کر, اس کو واپس کرو, دوسرا لاؤ یا کیا لے کر جاؤ. صحیح. تو وہ ڈرائیور ہمارا گیا, تھوڑی دیر میں خالی ہاتھ چلا رہا. میں کیوں بھائی؟ کہتا ہے اس نے تو جلایا تو جل گیا تھا سر, میں دیکھ کر آ گیا اسے.
وہاں چل گیا تھا سر، میں نے کہا اچھا بھائی. تو آپ نے وہ کچھ کہا نہیں، ہنسی آ گئی ہوگی. صحیح. اچھا عید پہ کھانوں کا جو ہے وہ سب شوقین ہوتے ہیں اور شروعات تو زیادہ تر ہوتی ہے کہ کلیجی سے. آپ کو کون سے کھانے ایسے ہیں مخصوص جن کا انتظار رہتا ہے کہ عید پہ بنیں گے اور آج اسی سے دن کا آغاز کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، جس کھانے کو دل چاہتے ہیں وہ عید کے بغیر ہی بن جاتا ہے ماشاء اللہ. بنتا ہے. صحیح. دوست آ رہے ہیں ہمارا. دوسرا یہ ہے جس طرح آپ نے صحیح کہا کہ بقرعید پر سب سے پہلی چیز بچپن سے دیکھتا میں چلا رہا ہوں کہ بکرا ادھر ذبح کیا، سب سے پہلے اسے کلیجے نکال کے صاف کی، کاٹ کے دی اور اسی وقت چڑھا دی گئی اور دوپہر کے کھانے میں وہ ہوتی. صحیح. لیکن ہمارے گھر میں جو عید پر مینو چل رہا ہے آج کل جو مہمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے، وہی ہے جو بیگم صاحب سیٹ کر گئی. اور وہ کیا ہے؟ وہ شیر خورما ہے جی، اور شامی کباب ہیں، چنے ہیں، دہی بڑے ہیں، کیک ہے، مٹھائی ہے، پھل ہے، شربت ہے، کوک ووک ہے. یہ مہمانوں کے لیے یہ ٹیبل لگاتار آتے رہتے ہیں. اور ہمارے لیے عید کے موقع پر یخنی پلاؤ بنتا ہے اسپیشلی. ہاں ہمیشہ. صحیح. جو بیگم صاحب کا جو سسٹم تھا نا سیٹ کر گئی تھی وہی ہے. ول یو بلیو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے جی 16 سال انتقال کو ہوئے نا، شاید 1-2 سال پہلے لگائے ہوں گے کہ اتنے پرانے ہیں. لیکن جب وہ زندہ تھی نا جی تو 6-7 سال کے بعد مجھے بولتی تھی لائیے پیسے دیں. میں نے کس لیے؟ کہتی میں نے صبح کپڑے چینج کرنا ہے، میں نے پردے چینج کرنے، میں نے یہ چینج کرنا ہے. تو ہم نے وہی لگا رکھے وہ صحیح اس سے گزارا کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے جو چیزیں سیٹ کی تھی اس کو ٹرین کیا تھا. میرے پاس جو اسٹاف ہے کوئی 35 سال سے ہے، کوئی 30 سال سے ہے، کوئی 20 سال سے ہے. مطلب اتنے پرانے ہیں. ہاں کچھ پرانے ہیں، بیگم صاحب کا ٹرین کیا ہوا ہے. صحیح. چکوال کے. تو اللہ کا شکر ہے وہی سسٹم جو انہوں نے سیٹ کیا وہی چل رہا ہے. اچھا ان کے ہوتے ہوئے عید کس طرح گزرتی تھی؟ ان کی غیر موجودگی میں عید میں ایسی کیا چیز ہے جو جس کی کمی رہ جاتی ہے؟ عید کے اوپر وہ خصوصاً جو اپنی بہوؤں کو جوڑے خود لے کر آتی تھی، ان کو پڑھاتی تھی. صحیح. اور اپنے بچے جو ہوتے نواسے ان کے بہوؤں کے کپڑے، میرے کپڑے، پورے اسٹاف کے کپڑے. اور سب سے پہلے ہمارے گھر میں دستور ہے کہ عید کا جس طرح روزوں کا پہلے دوسرا دن ہوگا، بعد میں درزی بیج ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے اسٹاف کے لیے ہم جوڑے سلواتے تھے، ان کو دیتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں سلوائے. صحیح. بعد میں ہمارے سلتے ہیں. اور گھر میں سب بچوں کو جس طرح پھر مہندی بھی لگانے جا رہے ہیں. یعنی عید کی رات بھائی میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے کہ رات کو 11 بجے جا رہے ہیں مہندی لگانے، فلاں لگانے. بولے عید ایسی ہوتی ہے، چوڑیاں بھی پہنو تو یہی پہنو، بچوں کی خوشی ہوتی ہے. جی. تو بیگم صاحب اس بات کو بہت انکریج کرتی تھی. She was very lively person from this point of view. She encouraged کہ بچے جو ہیں اپنے ٹریڈیشن جو ہے کہ مہندی لگائیں، چوڑیاں پہنے، اچھے کپڑے پہنے. اور اب ان کی غیر موجودگی میں جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کے بھی جوڑے وہی بنایا کرتی تھی، اب وہ نہیں ہے تو آپ کا اس طرح خیال کون رکھتا ہے عید کے موقع پہ؟ بیٹی. بیگم صاحب سے کہا کہ میرے بال سفید ہونے شروع ہو گئے تو میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی کہیں گے نہیں ان کو آپ ڈائی کرائیں. میں نے کہا آئی ڈونٹ فیل لائک. نہیں کھانا پڑے گا، مت اپنا آپ کو اس طرح ہمر نقش شکل بنا کے پھر میں اچھا ان کی بات سن لی. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر میں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی اب میں تمہاری امی تو چلی گئی، بد اصلاح کرتی تھی، اب میں سوچ رہا ہوں نہ لگاؤں. بیٹی نے کہا نہیں یہ میں نہیں کرنے دوں گی، آپ کو کرنا پڑے گا. اب کرنا پڑے گا. اب میرے خیال جس طرح میری بیوی رکھتی تھی نا میری بیٹی رکھتی. اب بیٹی رکھتی ہے. شی از ویری لونگ، ویری کیئرنگ. اللہ کا جس طرح میری بیوی کو بھی میں سمجھتا اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، جی میری بیٹی بھی اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. یقیناً ہوگی. اچھا بیٹیاں تو باپ کو ویسے بھی بہت پیاری ہوتی ہیں. آپ کی ایک بیٹی ہے؟ ایک بیٹی ہے. اور بچوں میں بیٹا یا بیٹی ہیں پہلے؟ اچھا. دونوں میرے ساتھ ہی رہتے ہیں، ایک اوپر رہتا ہے اور ایک بیسمنٹ میں رہتا ہے. صحیح. اور بیٹی یہاں سے 10 منٹ کی ڈرائیو پر ہے. تو یہ بتائیے گا تینوں بچوں میں سے ایک ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایک بچہ جو فیوریٹ ہوتا ہے والدین کا؟ بیٹی ہوگی یقیناً. بات یہ کہ یار ٹی وی لڑائی ہو جائے گی، آپ کیا کروا رہی ہیں یہ کام. چلے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بہت پیاری ہوتی ہے. ہاں بس انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بتا دیا. بہت آپ کا خیال کرے گی تو آپ کو بھی خیال کرنا. ہاں
صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کبھی قربانی کا جانور خود لا کے سنبھالا ہے, اس کی دیکھ بھال کی ہو, اس کے بعد قربانی کے وقت جو ایک طرح سے دکھ ہوتا ہے اس کے جانے کا؟ دکھ تو اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ کے نے یہ قربانی فرض کی ہے صاحب استطاعت پر. جی. تو ظاہر ہے کہ جب ذبح کرتے ہیں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں. بالکل. لیکن بچے جو ہوتے ہیں اگر پہلے سے گھر میں آپ نے لا کے مہینے 2 مہینے پہلے جانور رکھا, وہ اس سے کھیلتے ہیں, اس کے ساتھ ان کو دکھ ہوتا ہے کہ گھر میں آواز آتی تھی اس کی بہ بہ اب نہیں آ رہے, اب نہیں آ رہے. بالکل. اور ذبح ہوتے بہت سے بچے دیکھنے بھی نہیں چاہتے. تو میں جیلوں میں تھا. جی. تو بیگم صاحب نے کہا قربانی اس زمانے میں ہماری بہت آمدنی بہت میں تنخواہ زیادہ نہیں تھی. صحیح. 250 روپے کا بکرا آ گیا. صحیح. لے آئے میں گھر میں, ذرا کچھ نرم جیسا تھا. ٹھیک, سمجھ گئے ہم. اچھا. تو بیگم صاحب نے دیکھا چلے گی اس کی قربانی ہو جائے گی. میں اچھا کچھ زیادہ ہی نرم تھا. ہاں. تو ہمارے گھر کے جو پڑوسی تھے انہوں نے بکرا بہت پہلے خرید رکھا تھا, اور اس کو وہ انہوں نے چنے کی دال اور کیا کیا کھلاتے تھے, بہت تکڑا ہو گیا. تو اس کو جو ان کا بیٹ مین اردلی اور وہ کسائی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, بکرا گرایا نہیں جا رہا, پھر اٹھ کھڑا ہوتا تھا بہت ہی زور والا. پھر اس کو جمع کیے تو خون کی دھار نکلی اوپر. تو ہم کھڑے اوپر سے دیکھ رہے تھے. ہم نے کہا بھائی کسائی فارغ ہو تو ہمارے پاس یہ بھیج دو. وہ بکرا مسکین سا تھا, اس کا پکڑ کے جا رہا ہے, نلکے سے کھول کے وہ سر جھکا کے خود ہی لیٹ. آپ نے بتانا تھا کہ آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ اسی لیے یہ بکرا لایا ہوں تاکہ وہ ہمیں تنگ نہ کرے. صحیح. اچھا آپ یہ بتائیے گا آپ کے خیال میں آج کل بچوں کی عید اور آپ کے زمانے کی جو عید ہے اس میں کیا فرق ہے؟ آپ لوگوں نے ایسی کون سی چیزیں دیکھی, کیا چیزیں انجوائے کی جو آج کل کے بچے ایکسپلور نہیں کر رہے, یا پھر ان کے زمانے میں وہ ہے نہیں چیزیں؟ دیکھیے آج کل بھی جاتے ہیں بچے, ہم سب نماز کے, لیکن جب بچپن تھا تو اپنے والد صاحب کے ساتھ جاتے تھے نماز پہ, بہت رش ہوتا تھا. جی. اور جو ہی نماز سے سلام پھیر کے دعا کر کے نکلتے تھے تو باہر ہی کھڑے ہوتے تھے غبارے والے, اور وہ چلتی تھی پھرکنی اور کیا کہتی جی 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 وہ لے لیتے تھے, اور جا رہے گھر میں پیدل بجاتے ہوئے اس کو ٹکاتی پڑے, اور شور شرابہ ایک مچے ہوئے گھر کے اندر. صحیح. تو اس قسم کی کاروائی ہوتی تھی. کھانا روزمرہ کی نسبت بہتر پکتا تھا, اور نئے جوڑا پہنا ہوتا تھا. صحیح. اسی پر خوش ہو جاتے. عیدی ملتی تھی. عیدی سب سے, اس زمانے میں بہت کم عیدی ملتی تھی, اسی سے بہت خوش ہوتے تھے. اچھا آپ کے فوجی کریئر میں, بیکاز آپ نے اتنے سارے 37 سال آپ نے گزارے, فوجی کریئر میں عید کے موقع پر یا ویسے ہی کوئی ایسا دلچسپ واقعہ جو آپ کو ابھی تک یاد ہے اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ وقت دوبارہ نہیں آ سکتا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح بتایا کہ ہم تو اپنے یونٹ کو, اپنی جہاں پر ہماری پلٹن ہے فوجی ہے, اس کو ہی ہم اپنا گھر سمجھتے ہیں. اور کیونکہ وہیں پر رہتے ہیں, چھٹی تو سال میں ایک دفعہ ملتی ہے, اور شادی کے بعد پھر آپ کے دل چاہتا ہے کہ بھائی پلٹن کے ساتھ بھی ٹائم لگائیں اور گھر میں بھی ٹائم دیں. صحیح. جی ہاں. تو بے شمار واقعات ہیں, ہنسی مذاق کے, اس کے جو وقت گزرا اچھے گزر گیا, کوئی شکوہ نہیں ہے کسی قسم کا. صحیح. کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا تو اس طرح ہو جاتا ہے. اچھا سیاسی وابستگی کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہوں گی, سیاسی جھکاؤ کسی پارٹی کی طرف ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے لیے زیادہ اچھی ثابت ہو سکتی تھی یا ہے؟ دیکھیے میرا تو زیادہ جو تھا پہلے فوج میں تھا تو بہت پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں تھا. جی. ووٹ بھی کبھی کبھار ڈال دیا تو ڈال دیا, تو ہمارے ووٹ پہ پائلٹ جاتے تھے, شاید سرکاری جو پارٹی اس وقت ہوتی تھی اسی کو شاید ووٹ جاتے ہوں گے. لیکن مجھے نواز شریف صاحب نے جو نون لیگ کے ہیں, جی, انہوں نے اور پریزیڈنٹ لغاری نے مجھے گورنر یہاں کا مقرر کیا تھا. صحیح. اور ایک سول حکومت نے کیا تھا. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید پرویز مشرف نے یا فوجی حکومت نے کیا تھا. نہیں. صحیح. ایک سول حکومت نے کیا تھا کیونکہ حالات یہاں کے بہت خراب تھے. ٹھیک. جانی کراوت صاحب ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف تھے. ان کا ایک رات ہم کور کمانڈر جب تھے, آخری دن تھے ہمارے, ہم نے مارچ میں ریٹائر ہونا تھا, یہ بات ہے مارچ کو شروع کی. ان کو ٹیلی فون آیا کہ بھئی آپ کے نام پر متفق ہوئے لوگ گورنر سے, تو کیا آپ اگر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور یہ ڈیوٹی سنبھالنے کو تیار ہیں تو پھر آپ DGI کو بتا دیں, اور کل آپ کا چائے جو ہے وہ
12 بجے 11 بجے ہوگی نواز شریف کے ساتھ, صحیح, اور لنچ آپ کا پہلو صاحب کے ساتھ ہوگا لغاری کے ساتھ. میں نے کہا سر آپ کا خیال ہے کہ یہ عہدہ مجھے قبول کرنا چاہیے؟ کہنے لگے اٹ از ناٹ بیٹر فور دس, جو حالات ہیں سندھ کے کراچی کے, بٹ دس از یور ڈیسیشن. پھر میں نے ٹیلی فون کر دیا کہ حاضر ہے صاحب, چھلانگ مارو, دیکھا جائے گا, اللہ صحیح کرے گا. صحیح. تو یہاں پر پھر حالات جب زیادہ بگڑے, حکیم سعید کو شہید کر دیا گیا, تو اس وقت پھر نواز شریف صاحب نے اسمبلی کو برخاست کر دیا, کیبنٹ کو ڈیزالو کر دیا, صحیح, چیف منسٹر کو ہٹا دیا اور ساری پاور مجھے دے دی. ٹھیک, تو میں سندھ کا چیف ایگزیکٹو رہا ہوں پہ 8 ساڑھے 8 مہینے. صحیح. تو اللہ کا شکر ہے کہ اچھا وقت گزر گیا, اور جو کچھ بہتری میں لا سکتا تھا اپنی محنت سے, کوشش سے, وہ اللہ نے میرا پردہ رکھا وہ تیسری تھی. جو آپ نے انٹرو میں کہا کہ آپ نے بڑے عہدے آپ کے پاس رہے ہیں, جی, میں ان کو کوئی بڑی بات اہمیت نہیں سمجھتا. ٹھیک, ایک عہدہ ملنا کہ عہدہ مل گیا جی آپ کو گورنر بن گئے. اصلی چیز یہ ہے کہ آپ نے گورنر جب بن کے کام کیا کیا ہے. آپ نے کیا کوئی عوام کی خدمت کی, کوئی ملک کی خدمت کی, کوئی نیک نامی کمائی, کوئی لوگوں سے دعائیں لی کہ نہیں لی؟ جی, اگر یہ کیا ہے تو آپ کامیاب ہیں. ویسے پھر آپ اپنے لکھا لیں گے یہ تھے وہ تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت جان ماری. صحیح. اور میری گورنر ہاؤس میں نیند 4-6 گھنٹے رہ گئی. صحیح. سب دوستوں سے رابطہ ٹوٹ گیا, رشتے داروں سے رابطہ ٹوٹ گیا, کسی سے ٹائم ہی نہیں بات کرنے کا. تو اور انٹیریئر منسٹری میں بھی یہ حال تھا. صحیح. صبح سے رات تک لگے رہے. تو اپنی طرف سے پاکستان کی خدمت کی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ 27 سال ہو گئے مجھے فوج سے, اور 25-26 سال ہو گئے سول سے. صحیح. کہ آپ آج بھی ہمارے پاس انٹرویو کے لیے آ گئی ہیں. بالکل سر, لوگوں کو کون پوچھتا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ نے پاکستان کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں ان کی معترف ہے پوری قوم. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارا پردہ رکھا. کوئی انگلی نہیں اٹھاتا کہ یہ کرپشن کر دی, یا غلط فیصلہ کر دیا, یا میرے ساتھ زیادتی کر دی, یا بدلہ لے لیا, یا فلاں. نو, نتھنگ. صحیح. اچھا سر, آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, جو ریسنٹلی تو نہیں, ابھی 2 سال گزر چکے ہیں, 9 مئی کو جو لاہور میں واقعات پیش آئے, عید کا موقع ہے, ان کو دہرانا اچھا نہیں لگتا ایسے واقعات کو, لیکن آپ نے بھی کیونکہ اس گھر میں وقت گزارا, آپ نے بھی وہاں پہ جب خدمات انجام دی تو وہ گھر میں آپ رہے. تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جنہوں نے فوجی تنصیبات پہ حملے کیے, فوج کی چیزوں کو نقصان پہنچایا. آپ کیونکہ آرمی میں صرف کر چکے ہیں اپنی خدمات, آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اس طرح کی ترغیبات دینی چاہیے, یا کچھ مخصوص لوگ جو دیتے ہیں آپ کا, ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیے, جو بھی آدمی ملک میں دنگا فساد کرائے, جی, اداروں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرے, فوج کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرے, جس سے ملک میں نفرت پھیلے, آپس میں جو ہے لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہوں, وہ آدمی کو پاکستان کی خدمت نہیں کرے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز صحیح طور پہ اپنا حق سمجھتی ہیں کہ کسی بات کو, کسی پالیسی کو جس کو وہ ملک کے لیے مناسب نہ سمجھے, اس کے لیے پروٹیسٹ کریں. صحیح. باہر آدمی نکل کر آئے, لیکن توڑ پھوڑ کرنا کسی چیز کا بھی, چاہے سول کا ہو چاہے ملٹری کی تعلق ہے, کوئی چیز یہ بالکل ہرگز مناسب نہیں ہے. اس کا مطلب آپ کی پارٹی میں ڈسپلن ہی کوئی نہیں ہے. صحیح. کوئی آپ کی بات ہی نہیں سنا. کیسے لیڈر ہیں آپ کے, آپ لوگ ملک کی تنصیبات کو نقصان پہنچائیں, کوئی سگنل توڑیں, کوئی گاڑی جلائیں, جی, یہ بہت غلط بات ہے, کبھی نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کمزور ہوتا ہے, آپس میں جھگڑے اور رنجشیں بڑھتی ہیں, جو کہ اچھی بات نہیں ہے. وزیر داخلہ کی حیثیت سے آپ عید کے دن کس چیز پر زیادہ فوکس کرتے تھے؟ ابھی تو کیونکہ آپ ایز سچ کسی عہدے پہ نہیں ہیں, تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ خدمت خلق کریں زیادہ سے زیادہ, لیکن جب آپ نے پاکستان کے لیے ذمہ داریاں نبھائیں تب کیا کوشش ہوتی تھی کہ سب سے پہلے پرائرٹی بیسس پہ کون سا کام ہونا چاہیے, عوام کو کس چیز میں ریلیف ملنا چاہیے؟ دیکھیے, وزارت داخلہ ایک اہم وزارت ہے, جی, اور ملک کا نظم و نسق ہو گیا, پولیس, رینجرز, کوسٹ گارڈ, فرنٹیئر کور, اسکاؤٹس, سب ان کے FIA, سب ان کے نیچے آتے ہیں. اور دوسری ذمہ داری انٹیریئر منسٹری کی ایک اور بھی نارکوٹکس کنٹرول ہے, جس میں جو ہے نا یہ منشیات کے خلاف جہاد کرنا, جی, اور تیسری ایک اہم ذمہ داری جو ہے وہ کیپٹل کا جو علاقہ ہے ہمارا دارالسلطنت, اس کی ایڈمنسٹریشن
وہ بھی انٹیریئر منسٹری کی ذمہ داری ہے. صحیح. 3 ذمہ داریاں تھی یہ. لیکن الحمدللہ لوگ آتے ہیں عہدے پر, فائلیں آ رہی ہیں, میٹنگیں ہو رہی ہیں, روٹین کام ہو رہا ہے. آپ نے 2 سال لگا لیے, چلے گئے, پیچھے مڑ کے دیکھا کیا کیا تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں. فائلیں دیکھتے رہے اور میٹنگ کرتے رہے. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو میں سے انٹیریئر منسٹری میں سیکرٹری, جوائنٹ سیکرٹری تھے, کہ یہ روٹین کا کام تو چلتا رہا. کسی کو ECL مانگ رہے پرمیشن, صحیح, کوئی چھٹی اناؤنس کرنی ہے, جو انٹیریئر منسٹری کا کام ہے وغیرہ وغیرہ, تو روٹین کام ہے. ہم کو کوئی روٹین سے ہٹ کر سوچنا چاہیے کہ پاکستان کس جگہ پہ چل رہا ہے اور دنیا کس طرح جا رہی ہے, اور کہ ہم لوگوں کے لیے کیا اچھا کر سکتے ہیں, ریلیف دے سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے. تو یہ سب سے پہلے تو میرے دماغ میں تھا پولیس ریفارمس تھی, اور میں نے 4 سنبھالتے ہی پہلے اس پر زور دیا. صحیح. اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی ریفارم کرنے چلے تو اب ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں, وہ بیٹھی رہتی ہے. لیکن میں نے کہا کہ بھئی اس ملک میں اس زمانے میں جو مجھے یاد پڑتا ہے فگر 16 تھی یا 30 تھی, صحیح, مختلف پچھلے 65 سالوں میں وہ کمیٹیاں بیٹھی تھی, کمیشن بیٹھے تھے, بڑے بڑے قابل لوگوں کے جنہوں نے پولیس ریفارمس پہ کام کیا تھا. صحیح. اب وہ سب فائلیں پڑی تھی. ہم نے کہا ہم نے ویل کو دوبارہ ری انوینٹ نہیں کرنا, سب سے پہلے تو وہ سب فائلیں نکالیے. صحیح. اور ان کی ریکمنڈیشن سفارشات پڑھیے, ان کو اکٹھا کر لیجیے. وہ آج بھی ہم پر لاگو ہوں گی. جو نئی ہے ماڈرن پولیسنگ جو آ گئی ہے, بہت سی چیزیں نئی آ گئی ہیں جی, تو نئی ڈالیں گے. تو ریکارڈ ٹائم میں میں نے میرے خیال میں 2.5-3 مہینے میں پولیس ریفارمس ایک بہت بڑا گروپ بنا کر تیار کر دیا. زبردست. دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ یہ محکمہ جو ہے پہلے آپ کا آئیڈینٹی کارڈ کا ہاتھ سے لکھے جاتے تھے, اس میں بڑی گڑبڑ ہوتی تھی. پرویز مشرف صاحب کو بڑی دلچسپی تھی جی. تو نادرا پھر میرے زمانے میں کھڑی کی گئی ایک آرڈر کے ذریعے سے. اس پہ ہماری انٹیریئر منسٹری اس کی انچارج تھی. صحیح. آج آپ کو جو مل رہے ہیں کمپیوٹرائز کارڈ, سکسیشن سرٹیفکیٹ مل رہا ہے, برتھ سرٹیفکیٹ مل رہا ہے, ڈیتھ سرٹیفکیٹ مل رہا ہے, یہ سب نادرا سے مل رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دفتر بھی اتنے خراب نہیں ہوں گے. نہیں, آج کل تو بہت ایئر کنڈیشن آفیسز ہیں ان کے. یہ لمبی لائنیں بھی اب ختم ہو گئی. جی. تو ایک یہ کام کیا یقیناً ہوگا. اور بہت, یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک وقت مجھے اتنے لوگ ٹی وی نیٹ ورک انٹرنیشنل, دبئی کے, فلانے کے, مسقط کے, قطر کے, ترکی کے, فلانے کے, ان کا سارے انٹرویو مانگ رہے ہیں. میں کس کو انٹرویو دوں؟ تو ایک دفعہ تو میں نے کہا کہ سارے لوگوں کو اکٹھا بلا لوں گا, صحیح, ایک ہی یہاں میں سب کو سچویشن بریف کر دیتا ہوں. صحیح. اور یہ لیو ڈیوسٹ جس کا میں نے ذکر کیا, BBC کی, اس کے لیے انہوں نے انٹینا لگایا ہوا تھا. PC جو ہے اپنا یہ ہوٹل میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں کی چھت پر, اس پر چڑھ کے جاتے تھے تاکہ وہاں پر سے وہ ڈائریکٹلی ریلے ہو جاتا تھا. تو اس کو انٹرویو دیا ہے, کرشن امانپور کو انٹرویو دیا ہے, نک رابرٹسن کو دیا ہے, جو بھی پچھلے دنوں بہت سارے بڑے بڑے صحافیوں کا نام آپ لے رہے ہیں. الحمدللہ. تو مجھے خوشی ہے کہ افغان مہاجرین کے بارے میں, جی, ملک کی سرحدوں کو مضبوط بنانے میں, رینجر میں ریفارم لانے میں, سیکورٹی گارڈز کے ریفارم لانے میں, یہ آج آپ کا پاسپورٹ آپ کو ملا ہوا ہے نا, یہ مشین ریڈیبل ہے. اس میں ڈالتے ہیں مشین میں تو سارا آپ کا ڈاٹا آگے آ جاتا ہے. بالکل بالکل. پہلے وہ ہاتھ سے لکھتے تھے پاسپورٹ, اس پر لوگ جعلی پاسپورٹ بناتے تھے, فوٹو, وہ ختم. یہ بھی اس قسم کے سارے کام میں نے اپنے زمانے میں اپنے ملک کو اچھا بنانے میں. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آج کل کون یاد رکھتا ہے ہم جیسے لوگوں کو. ابھی یہ دیکھیے, یہ آپ یہ خدمات ہیں جن کے ہم معترف ہیں ہم سب, اور جس بیس پہ ہم آپ کے ساتھ آئے, اور یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, آپ خدمت خلق میں بھی بہت یقین رکھتے ہیں, بہت سارے فہرست ہیں, تھیلیسیمیا فیڈریشن کے صدر بھی رہ چکے ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا ابھی بھی عید پر تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں, تھیلیسیمیا کا شکار ہے, سفر کر رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ عید مناتے ہیں؟ دیکھیے, یہ تھیلیسیمیا اور ہوموفیلیا دو خونی امراض ہیں جو جینیٹک ہیں, جو جن سے آتے ہیں, جی, اور کسی سرکاری اسپتال میں ان کے علاج کرنے کا بندوبست نہیں ہے. جی, یہ سارا جو ہے سنبھالا ہوا ہے NGOز نے, اور فاطمیت فاؤنڈیشن ملک کی سب سے پرانی, بلکہ پہلی میں سمجھتا ہوں کہ NGO ہے جس نے تھیلیسیمیا اور ہوموفیلیا پہ کام شروع کیا. والنٹیئر سے بلڈ لینا اور چڑھانا بچوں کو, اور مفت چڑھانا, ٹوٹل مفت کرانا. صحیح.
تو اب ہمارے فاطمیت کے پورے ملک میں 10 سینٹر ہیں، 11واں سینٹر ابھی BI خان میں بنا ہے. تو ہم چاروں صوبوں میں ہیں، ہم ایک نیشنل آرگنائزیشن ہیں. تو میرا زیادہ وقت جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ فاطمیت فاؤنڈیشن کو وقت دینے میں گزرتا ہے، فنڈ جمع کرنے میں، ایڈمنسٹر کرنے میں، پرابلم سالو کرنے میں. ڈیلی بیسس پر میل آتی ہے، پرابلمز آتے ہیں، ایک تو یہ کام ہے. دوسرا میں نے 6 گورنمنٹ کے اسکول اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے بہت امپروو کیا ہے. گورنمنٹ کے اسکول جو 2 تھے ان کی 90 سال بلڈنگ تھی، سندھ حکومت نے کہا ہمارے پاس تو پیسے نہیں، اس کو نیا بنانے کے. اللہ نے ہمیں ایک فرشتہ بھیج دیا پاکستانی کینیڈا سے، اس نے کہا میں بنوا کے دیتا ہوں آپ. ایک بلڈنگ بنائی پرائمری اسکول کی 1 کروڑ کی، دوسری بلڈنگ بنائی 2 کروڑ کی ہائی اسکول کی. پھر ہمارے گرلز اسکول ہے جہاں پر ایک کیمپس میں 1600 بچے ہیں ماشاءاللہ، اور ابھی داخلوں کا دباؤ ہے. تو وہ اس نے وہاں کام کرا کے دیا کافی. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جس کی بات کروں گا 1600 بچے ہیں، کین یو بلیو کہ وہاں ایک بھی باتھ روم نہیں ہے. سیریسلی باتھ روم کی جگہ ہے، پھر گرمی ہوتی ہے، پیٹ بھی خراب ہوتے ہیں، باتھ روم جانا بھی ہوتا ہے. بٹ ناؤ ٹوڈے میں نے 32 باتھ روم 32 بنائے ہیں. That's really nice. ہر جگہ باتھ روم بنائے ہیں، پینے کے پانی کا بندوبست کیا ہے، دوسرے پانی کا بندوبست کیا ہے، پنکھوں کا کیا ہے. ڈیسک نہیں ہے، نہیں ملتے سرکاری، کم پڑتے ہیں، وہ ہم ارینج کرتے ہیں پیسے جمع کر کے. تو میں نے بڑی بھاگ دوڑی اسکولوں کے پیچھے بیگم سے بہت کرتی تھی، میں بھی بہت کرتا تھا. اب میں نے اپنی بیٹی کو اس میں انوالو کیا کہ آپ بھاگ دوڑ کریں، کہ اسکولوں کے پرابلم روزمرہ بیسس پہ سالو کریں. یہ کر رہے ہیں. میں بہت سی یونیورسٹی کے بورڈ پر ہوں. تو میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ پاکستان کی تمام قابل ذکر پارٹیز نے مجھے ان کی پارٹی میں جوائن کری، سیاست میں ویلکم کرنے کے لیے مجھے کافی دباؤ بھی ڈالا، کہا بھی کہ آئیے جی. لیکن میں نے یہ سوچا تھا میں پالیٹکس کی طرف نہیں جاؤں گا. پالیٹکس مجھے آتی بھی نہیں ویسے. صحیح. کیونکہ میں تو اپنا وقت سمجھتا ہوں کہ جب انٹری منسٹر تھا تو ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کے طور پہ کام کرتا تھا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. گورنر آلسو الیکٹڈ. تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ اگر سیاست خدمت ہے تو یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ بھی خلق ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے نام لیا تھیلیسیمیا فیڈریشن کا جی، اس کا ہیڈ آفس لاہور میں ہے. ٹھیک. تو اس کا جو ملک میں 40-45 NGOs کام کر رہی ہیں جی، ہم نے ان کو ایک فیڈریشن میں اکٹھا کیا اور ان کو ہم انسٹرکشن دیتے ہیں کہ دنیا میں کیا ریسرچ ہو رہی ہے، کس طرح ڈونیشن کرو، کس طرح خون دو، کس طرح کیا کرو. انسپیکشن بھی کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں. اٹ از آلسو الیکٹڈ پوسٹ زبردست جو پریزیڈنٹ ہے اس کا. تو مجھے 4تھی دفعہ انہوں نے الیکٹ کیا پریزیڈنٹ آف تھیلیسیمیا فیڈریشن. صحیح. اور ایک دفعہ میں نے کھڑے ہو کر اینوئل جنرل میٹنگ میں کہا کہ بس اب بھائی میں نے بہت ہو گیا، آپ کسی اور کو موقع دے دیں پلیز. صحیح صحیح. لیکن انہوں نے پھر مجھے ریٹ کر دیا. تو ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں ہم، ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لگے رہے. ابھی بھی مصروف بہت ہے. آخر وقت تک ملک کی خدمت کریں گے. صحیح. لیں گے کم، ملک سے دیں گے زیادہ، دیں گے زیادہ انشاءاللہ. یہی اسپرٹ چاہیے ہمیں. سر لاسٹلی کوئی پیغام قوم کے نام، عید کا موقع ہے، خوشیوں بھرا موقع ہے، اور کیونکہ آپ سرو بھی کر چکے ہیں ملک کو، تو کچھ ایسا پیغام قومی یکجہتی سے ریلیٹڈ جو آپ. یہ سب سے پہلے تو پاکستان کی قوم کو محنت پر بہت اسٹرانگلی بلیو کرنا چاہیے، دیانت پہ اچھی پریکٹس. یعنی آپ کو پتہ ہے آج کل ہر شعبے میں آپ سن لیجیے کہ دودھ میں پانی ملا دیا، بالکل پنکچر جو تھا تھانی پنکچر لگا دیا، اے سی والا یا تو چھوٹی خرابی جو سر اس کو تو فلانا فیل ہے. اللہ کے واسطے اس ملک پہ رحم کرو، اسلام کے نام پہ ملک بنائے، جو طریقے ہیں اس پہ دیانت پہ اتراؤ، محنت کرو. دیانت اور محنت سے، ملک سے محبت سے ملک کی کایا پلٹ جائے. بالکل. نوجوان ہمارا سرمایہ ہے، اور انہوں نے اس جنگ میں جو یہ سائبر وارفیئر چلی اور ہندوستان کے سسٹم فیل کر دیے تھے، بجلی فیل، جی جی، یہ نوجوانوں کا کارنامہ ہے. بالکل. تو نوجوانوں میں بہت پوٹینشیل ہے. بالکل. ان کو پڑھائی لکھائی میں ان کے لیے سہولتیں دینی چاہیے، ان کو لون دینے چاہیے، اپنا کمپیوٹر خریدیں، اپنا کام کریں. تو دوسری بات یہ کہ ہمارے حکمرانوں سے بھی ہے کہ مضبوط پالیسیاں بنائیں، ملک کی معیشت کو ٹھیک کریں. یقیناً جب تک آپ IMF کے چنگل میں پھنسے رہیں گے تو ایسے ملکوں کی جو بھیک مانگتے ہیں عزت نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی ہے. ہم کو پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے، یہ کام کرنا چاہیے، اپنے خرچے کم کرنے چاہیے. تو
पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की की राह पे चल पड़ेगा। इंशाल्लाह। ये पिछले दिनों जो झड़प हुई है हिंदुस्तान से, जी, इसमें पाकिस्तान ने बहुत नेकनामी कमाई है। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान की इज्जत दुनिया में बढ़ गई है, एक छोटा सा मुल्क होते हुए बड़े मुल्क के साथ टक्कर ली। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी बात है, आपको पता है फौज में और थोड़ा जो अवाम में दूरी पैदा हो गई थी, वो भी खत्म हो गई है, कम हुई है। जी, तो अवाम को अपने मुल्क पे एतमाद हुआ है, अपनी आर्म फोर्सेस पे एतमाद हुआ है। बिल्कुल। हमको ये जो अल्लाह ने मौका दिया है जी। इकट्ठे होने का, इसको और आगे मजबूती से बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, इसको और आगे मजबूती से बढ़ाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप हमारे आज के शो में मेहमान बने। मुझे बहुत खुशी है कि आपका एक्सपीरियंस हमने अपने नाज़रीन तक पहुंचाया और मैंने ख़ुद भी सुना। और ऐसे मौके पर जब खुशियों का मौका होता है तो हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के जो जवान हैं, जो सरहदों पे तैनात हैं, वो किस तरह पाकिस्तान के लिए अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि हम तो आराम से अपने घर वालों के साथ बैठ के ईद मना लेते हैं, हम नाशुक्री भी करते हैं, लेकिन ऐसे जवान जो सरहदों पे तैनात हैं, उनके पास और कोई चारा नहीं होता पाकिस्तान की खिदमत करने के अलावा, और वो खुशी से शहादत को भी कबूल कर लेते हैं। तो नाज़रीन, खुशियों भरा मौका है। जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि तमाम अहले वतन को NTN न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से दिली ईद मुबारक हो, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुशियों भरी ईद मनाएंगे। और ईद के ये जितने भी दिन चल रहे हैं, आप लोगों को इसमें यकीनन कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ ही सुनने को मिलेगी। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।